بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک ٹیچر کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی چاہت کا نام وجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کن اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ دوستو، ایسا کون سا کام ہے جو اللہ کے لیے ناممکن ہے؟ یاد رہے کہ ناممکن کا لفظ تو ہماری ڈکشنری میں ہے۔ وہ جو وزن 2 من سے اوپر ہو جائے ہمارے لیے اٹھانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اللہ کی ذات تو وہ ہے جو تمام جہانوں کے لیے اکیلے مالک و خالق ہے۔ اس کے لیے کوئی کام، کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ جب بھی کسی مسئلے میں پریشانی ہو، جب بھی آپ کو لگے یہ کام مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہے جو اس کام کو بنا سکے، تو فوراً اللہ سے رجوع کریں۔ اللہ آپ کا وہ کام سیکنڈوں میں بنا دے گا، کیونکہ اللہ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے ایک ایسا عمل بتانے جا رہے ہیں کہ جس عمل کے وسیلے سے آپ اللہ سے جو مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص اور مجرب عمل ہے، جو کہ صرف 2 رکعت نماز اور سورہ یاسین کا عمل ہے۔ یہ عمل آپ نے کیسے کرنا ہے، اس بارے میں مکمل تفصیل سے جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، تاکہ آپ کے پاس فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تھی، وہ فوراً نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے تھے، کیونکہ ان کا یقین اللہ کی ذات پر پختہ تھا اور ان کا توکل اللہ ہی کی ذات پر ہوتا تھا کہ ان کا کام اللہ ہی کی ذات سے بنے گا۔ اس لیے وہ فوراً 2 رکعت صلاۃ الحاجات پڑھتے اور اللہ سے اپنے مسئلے کے لیے دعا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنی ہر مشکل میں اللہ ہی سے رجوع کریں اور 2 رکعت نماز نفل پڑھ کر اللہ سے مانگیں۔ دوستو، چونکہ ہمارے آج کے عمل میں سورہ یاسین بھی شامل ہے، اس لیے عمل کی تفصیل بتانے سے پہلے آپ کو مختصراً سورہ یاسین کی فضیلت بتاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سورہ یاسین اپنے اندر بے شمار فضائل و برکات، فوائد و ثمرات اور بے پناہ منافع اور حکمتیں لیے ہوئے ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کے لیے دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے، اور جس شخص نے سورہ یاسین کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 بار قرآن پڑھنے کا ثواب لکھے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ سورہ یاسین کا نام آسمانی کتاب توریت میں منعمہ ہے کہ اپنے پڑھنے والے کے لیے دنیا و آخرت کی بھلائیوں پر مشتمل ہے، اور یہ سورت دنیا و آخرت کی مصیبتوں کو دور کرتی ہے اور آخرت کے خوف کو دور کرتی ہے۔ اس سورت کا نام رافعہ حافظہ بھی ہے، یعنی مومنوں کے رتبے بلند کرنے والی اور کافروں کو پست کرنے والی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص سورہ یاسین کو پڑھتا ہے اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے، اور جو بھوک کی حالت میں پڑھتا ہے وہ سیر ہو جاتا ہے، اور جو راستہ گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے وہ راستہ پا لیتا ہے، اور جو شخص جانور کے گم ہو جانے کی وجہ سے پڑھتا ہے تو وہ اس کو پا لیتا ہے، اور جو ایسی حالت میں پڑھے کہ کھانا کم ہو جانے کا خوف ہو تو وہ کھانا کافی ہو جاتا ہے، اور جو ایسے شخص کے پاس پڑھے جو نزع کی حالت میں ہو تو اس پر نزع میں آسانی ہو جاتی ہے، اور حالت ولادت والی عورت پر پڑھنے سے اس کی ولادت میں سہولت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح جب کسی بادشاہ یا دشمن کا خوف ہو اور اس کے لیے یہ سورہ یاسین پڑھی جائے تو وہ خوف جاتا رہتا ہے۔ تو دوستو، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک سورت میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے عمل کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ عمل کیسے کرنا ہے۔ دوستو، جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ ہمارا آج کا عمل 2 رکعت نماز نفل کا عمل ہے، تو آپ کو جب بھی کوئی مشکل پیش آئے یا جب بھی کوئی مسئلہ ہو اور سمجھیں کہ آپ کا وہ کام یا مسئلہ حل ہونے والا نہیں، تو 2 رکعت نوافل صلاۃ الحاجات کی نیت سے پڑھیں، اور اس کے بعد 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں اور 3 ہی مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں، اور اللہ رب العزت کی ذات کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کر دیں کہ یا اللہ، میرا یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ میرے لیے تو ناممکن ہو چکا ہے، لیکن آپ کے لیے تو کوئی مسئلہ ناممکن نہیں ہے۔ یا اللہ، تو میرے مسئلے کو حل فرما دے
और मेरी मुश्किल को दूर फरमा दे। याद रहे कि इस अमल को आपने पूरे यकीन के साथ करना है और अल्लाह ताला से दुआ भी मुकम्मल यकीन के साथ मांगनी है। आप इस अमल को यकीन के साथ करें और फिर देखें कि आपके मसाइल अल्लाह ताला कैसे हल फरमाता है। दोस्तों, अगर आप इस हद तक मायूस हो चुके हैं कि आप चाहते हैं कि ज़मीन फट जाए और आप उसमें धंस जाएं या आपको आसमान निगल जाए, यानी आप अपनी किसी परेशानी की वजह से इतना परेशान हैं और इतने तंग आ चुके हैं कि आप खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएं, तो ऐसे में अपने आप को संभालें और इस अमल को करें। अपने अल्लाह को 2 रकात नफिल पढ़कर इस तरीके पर पुकारें, दिल के साथ अल्लाह की जानिब मुतवज्जो हों और देखें कि अल्लाह किस तरह आपकी मसाइल को दूर फरमाता है। याद रहे कि हम दुनिया में अपने मसाइल को हल करवाने के लिए क्या कुछ करते हैं। जहां तक जाना पड़े जाते हैं, लोगों की मिन्नतें करते हैं, उनके 100 नखरे बर्दाश्त करते हैं, लेकिन अफसोस कि अल्लाह ताला की ज़ात से हमें मांगने के लिए फुर्सत ही नहीं। हमें अपने रब से काम बनवाने का ढंग ही नहीं आता। हमने कभी अपने रब की तरफ तवज्जो ही नहीं की। वो रब जो खुद अपने बंदों को कहता है, मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी शहरक से भी करीब हूं। दोस्तों, हम कभी तन्हाई में बैठकर ये सोचें तो सही कि क्या हमने कभी अल्लाह ताला से ताल्लुक बनाने की कोशिश की है। जिस अल्लाह को हम अपना रब मानते हैं, अपना खालिक व मालिक मानते हैं, क्या उस अल्लाह से हमने कभी राब्ता करने की कोशिश की है। जिस नमाज को अल्लाह से मुनाजात का जरिए कहा जाता है, उस नमाज में ही कभी हमने अल्लाह से मुनाजात की कोशिश की है? हरगिज नहीं। हमारी नमाज भी ज़ाहिरी हरकत और सकनात पर मुश्तमिल है, जिसमें रूह ही नहीं, और हमारी दुआएं भी ज़ाहिरी अल्फाज हैं जिनमें जान ही नहीं होती, और फिर हम कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दोस्तों, हमें सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की ज़िंदगी से, उनकी नमाजों से, उनके यकीनों से, उनकी दुआ के अंदाज से और उनके रब पर तवक्कुल से सीखने की ज़रूरत है कि नमाज क्या होती है, दुआ क्या होती है और यकीन क्या होता है। जब हमारी नमाज और हमारा यकीन इस तरह का बन जाएगा तो फिर अल्लाह से मांगने में लुत्फ आएगा और फिर हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। इसीलिए चाहिए कि जो भी अमल किया जाए पूरी तवज्जो के साथ और कामिल यकीन के साथ किया जाए। वैसे तो नहीं कहते, दिल से जो निकलती है असर रखती है। इसलिए जब भी दुआ करें, कोई अमल करें या कोई वजीफा करें तो दिल के साथ करें। इंशाअल्लाह हर मुश्किल दूर होगी, हर हाजत पूरी होगी और अल्लाह से जो मांगेंगे मिलेगा। खुद भी इस अमल को यकीन के साथ करें और इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि बाकी लोग भी इस अमल से मुस्तफ़ीद हो सकें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें दीन की समझ नसीब फरमाए और इसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपके पास हमारी आने वाली मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारी वीडियोज़ को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।